بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ کس پیغمبر کو ان کی قوم نے جادوگر کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ گھر میں پرندوں کا بولنا کس بات کی علامت ہے؟ رزق کی کمی دور ہونے کی۔ کون لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے؟ نرم دل اور ہنس مکھ لوگ۔ اسلام میں کس صحابی نے قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حاملہ عورت کا نمکین کھانے کو دل کرے تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ بیٹا پیدا ہونے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ دین حنیف کی۔ کون سی مرچ کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے؟ سبز مرچ کا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی؟ 4 بچے۔ بلا وجہ پیاس لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ اچھی صحت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صاحبزادے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے؟ حضرت قاسم۔ کون سا پودا گھر میں موجود ہو تو بچھو نہیں آتے؟ پیاز کا پودا۔ کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا؟ قوم بنی اسرائیل کو۔ کون سا ڈرائی فروٹ رات کو سونے سے پہلے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ اخروٹ کھانے سے۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا کس بات کی علامت ہے؟ دلی سکون کی۔ ملکہ بلقیس اسلام سے پہلے کس مذہب کی پیروکار تھیں؟ آفتاب پرستی کی۔ کون سا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ بکری کا۔ کیسا لباس پہننے والی لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں؟ تنگ لباس پہننے سے۔ کون سی چیز زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے؟ دودھ پینے سے۔ کون سا کیڑا اپنی موت کی جگہ پر خود پہنچ جاتا ہے؟ مکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو تمیم۔ خواب میں ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ ایک بیہودہ خواب ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کون سی چیز پینے سے خراٹے نہیں آتے؟ پیاز کا رس۔ کس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوئی تھی؟ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام پر۔ کون سی چیز پینے والے پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا؟ ہلدی والا دودھ پینے سے۔ پہلے امیر حج کون سے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بہترین جگہ کسے قرار دیا ہے؟ مسجد کو۔ عائلی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنا۔ انسان کی اچھی عادات کیا کہلاتی ہیں؟ اخلاق حسنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچھڑے کی پوجا پر کس نے اکسایا تھا؟ سامری نامی ایک شخص نے۔ کون سی چیز زیادہ کھانے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا؟ کھیرا کھانے سے۔
مسلمانوں کے بحری اڈے میں کتنے جہاز تھے؟ 1000 جہاز۔ کون سا اچار کھانے سے جسم میں کینسر نہیں ہوتا؟ پیاز کا اچار کھانے سے۔ کس پانی سے دھلے ہوئے کپڑے پہننے سے کبھی خارش نہیں ہوتی؟ نمکین پانی سے۔ قرآن مجید کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوتا تھا یا رات میں؟ رات میں۔ اہل مکہ کس کو العدل اور الوحید کے لقب سے پکارتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر کتنے افراد کو قتل کیا؟ 36 افراد کو۔ کیا جو عورت سر کو دوپٹے سے باندھ کر رکھتی ہے وہ جھگڑالو ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ شام کو تھوڑی دیر سونے سے انسان کی کیا چیز بڑھتی ہے؟ عقل بڑھتی ہے۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو لوگ کیوں چومتے تھے؟ کیونکہ وہ خادم رسول تھے۔ جس گھر میں دماغی مریض ہوں اس گھر میں کون سا پودا لگانا چاہیے؟ انجیر کا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس دریا کا آیا ہے؟ دریائے نیل کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غلام آزاد کیے تھے؟ 63۔ کون سی چیز جنت میں سب سے پہلے دی جائے گی؟ حوض کوثر کا پانی۔ کس نبی کا ذکر قرآن میں سب سے آخر میں آیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مشہور خطبہ کون سا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت کون سی ہوگی؟ امت محمدیہ۔ سب سے پہلے کس کو آزادی ملی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال تک نبوت کی؟ 30 سال تک۔ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کون سے الفاظ کہے؟ الحمدللہ کہا۔ سونے سے پہلے کون سی سبزی کھانے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا؟ ٹماٹر کھانے سے۔ جنت کے سب سے بڑے درخت کا نام کیا ہے؟ توبہ کا درخت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مشہور معجزہ کون سا تھا؟ معراج کا سفر۔ سب سے پہلے کس نبی کو آسمان پر بلایا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ فتح الرحمن کے نام سے۔
پورا قرآن مجید کتنے برس میں نازل ہوا؟ 23 برس میں نازل ہوا۔ عرب جمہوریہ یمن کی کرنسی کا نام بتائیں۔ یمنی ریال۔ کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ نفل نماز جو سفر میں ہو۔ میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام الاولاد نامی انصاری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قرآن کے ذریعے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے، ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ جب وہ بیمار ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صاحب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کا رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان پر موت تو آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کی بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ اس انصاری عورت نے اللہ کی قسم، اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر نہ جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اس طرح کے مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔